شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ ہفتے میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام رول آف لا پہ کنونشن تھا، جس پہ انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا، اور میں اس سلسلے میں اپنی گاڑی میں چند ساتھیوں سمیت گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کنونشن جاری تھا اور کوسا صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ اعتزاز احسن صاحب بھی تشریف لائے تھے، دیگر سینئر وکلاء صاحبان بھی موجود تھے۔ میں نے کنونشن سے خطاب کیا، اور جس کے بعد ILF کے ہمارے مرکزی صدر سید شاداب جعفری صاحب نے اور زبیر کسانہ صاحب جو ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا گفتگو کے لیے اور ایک کپ چائے کے لیے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میڈیا سے کچھ گفتگو ہوئی، اور جب مین راستے سے جہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی تھی اس گیٹ کے نزدیک تھا تو اطلاع آئی کہ باہر بڑی تعداد میں پولیس آئی ہوئی ہے۔ چونکہ پنجاب میں میری دانش میں میرے خلاف کوئی پرچہ نہیں تھا، تو یہ حق ہے پاکستان کے ہر شہری کا کہ اس کو گرفتار کرنے سے پہلے بتایا جائے کہ آپ کے خلاف کیا چارج ہے۔ سینئر وکلاء میرے ساتھ موجود تھے، خواتین وکلاء بھی تھی، تو باہر جب ہم نکلے تو ایک SP سٹی جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے باری جمعیت پولیس کی، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ جی کس سلسلے میں آئے ہیں، تو انہوں نے بڑے ہی تکبر سے کہا کہ جی چلے، اور جس کے بعد پولیس نے ہم پہ الغار کیا۔ باقی ساری باتیں آپ نے کیمرے میں دیکھی۔ انہوں نے جو ہے مجھے ٹائی سے کھینچا، مجھے کالر سے کھینچا، میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، اور پھر زبردستی کھینچتے ہوئے مجھے انہوں نے پولیس کے ڈالے میں ڈالا، اور پھر وہ ڈالا جو ہے بمبئی 8-10 گاڑیاں پولیس کی سیدھا وہاں سے نکلی ہیں، اور جو بلڈنگ تھی چونگ پولیس اسٹیشن جو ہیں وہاں پہ لے گئے۔ 1-1.5 گھنٹہ وہاں پہ میں بیٹھا، وہاں پہ ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، چائے پلائی، اور جس کے بعد وہ مجھے لے گئے کوٹ لکھپت جیل۔ وہاں جا کے مجھے پتہ چلا جب جیل میں مجھے اندر کیا کہ جی DC لاہور جو ایک خاتون ہے اور جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی رشتہ دار بتائی جاتی ہیں، انہوں نے 3 MPO کے تحت میری 30 ایام کی نظر بندی کا آرڈر کیا تھا۔ یوں مجھے انہوں نے ایک سیل میں بند کیا، 8x10 سائز کا سیل تھا، جس میں چھوٹا سا ایک ہی کونے پہ باتھ روم بھی بنا ہوا تھا۔ تو اس رات جب میں نظر بند ہوا تو وہاں پہ نہ کوئی میٹرس تھی، نہ کوئی تکیہ تھا، نہ 2 چادریں تھی، کمبل بلینکٹ وغیرہ بھی نہیں تھے۔ اور ان کو کہیں نظر تھوڑا سا خاموش ہو جائیں۔ یہ پھر وہاں پہ پہلی رات گزارنے کے بعد صبح جو ہیں وہ ناشتہ لے آئے۔ چونکہ میں ڈائبیٹک ہوں، چائے میں چینی تھی، اس میں نے کہا کہ میں چینی کی چائے نہیں پی سکتا ہوں، تو وہ ناشتہ ہی لے گئے۔ میں نے میٹرس، شیشہ، ریزر، کتابیں اور بلینکٹس طلب کیے، تکیہ بھی، جس پہ جیل حکام نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور رات ہو گئی۔ 4 بجے جو ہیں وہ میرے سیل کا دروازہ بند کر دیتے تھے۔ دوسری رات گزری، میری دوائیاں 2 ٹیبلٹس جو تھی 2 کی اقسام کی، وہ میرے جیب میں تھی جب میں جیل کے اندر جا رہا تھا، اور بدقسمتی سے چونکہ اسموکنگ بھی کرتا ہوں تو سگریٹ کا ڈبے بھی تھا، وہ انہوں نے جیل میں تلاشی کے دوران مجھ سے لے لیا کہ جی آپ کے سیل میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ بھی انہوں نے اسی روز اور اگلے روز بھی نہیں پہنچایا۔ وہ بھی میں نے مطالبہ کیا، کیونکہ میری صبح اور شام کی 2 ٹیبلٹس تھی ڈائبٹیز کی، وہ بھی نہیں دی گئی۔ اور اگلی جو نیکسٹ ڈے تھا میرا، وہ سردی رات کو کافی زیادہ پڑی اور بڑی سردی بھی محسوس ہوئی۔
وہ رات بھی گزر گئی تو اگلے دن جو ہے میں نے پھر ان سے مطالبہ کیا، لیکن جیل حکام کا جو رویہ تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ جیسے انہوں نے قصداً ہی میرے ساتھ یہ رویہ اپنا رکھا ہو، کیونکہ جو میرے ساتھ اٹیچ سیل تھا اس میں انہوں نے ڈرگ ایڈکٹس کو رکھا ہوا تھا، اور وہ دونوں راتیں انہوں نے مجھے جگائے رکھا، کبھی آوازیں نکالتے تھے، کبھی گاتے تھے بے سر انداز میں، اور اس سے اخذ یہ ہو رہا تھا کہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ سونے نہ پائے۔ خیر جیل حکام جو ہیں وہ ڈاکٹر کی سہولت انہوں نے دی تھی، روزانہ آ کے میرا شوگر لیول چیک کیا کرتا تھا، بلڈ پریشر چیک کرتا تھا۔ تیسرا دن جو تھا اس میں نے شکایت کی کہ جی یہ سردی جو ہیں وہ کافی زیادہ ہے، تو ایک انہوں نے چادر اور فراہم کی۔ وہ چادر پھر چونکہ وہ بالکل فرش تھا، وہ زندگی میں پہلی دفعہ جیل گئے تھے، عادت ہی نہیں تھی اتنی سخت زمین پہ سونے کی، وہ میں نے نیچے ڈالی۔ تو یوں جو ہے نہ کتابیں، نہ دوائیاں، نہ سگریٹ، اور یہ ساری چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ ضد پہ آ گیا، تو میں نے ہنگر اسٹرائک کر دی، بھوک ہڑتال کر دی۔ میں نے کہا کہ جی آپ لوگ مریم نواز کی یہ اشارے پہ یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ، کیونکہ یہ غیر انسانی رویے ہیں، کسی بیمار سے دوائی روکنا اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں، جب دسمبر کی سردی ہو اور اس کا کوئی دروازہ بھی نہیں تھا بلکہ گرل تھے، وہ ہوا ڈائریکٹ آتی تھی، کمبل نہ دینا، بلینکٹ نہ دینا، یا میٹرس نہ دینا، تکیہ نہ دینا، شیشہ یا ریزر نہ دینا۔ تو بھوک ہڑتال کے تقریباً 2 گھنٹے کے اندر اندر جو ہیں جیل حکام پھر سارے آ گئے۔ انہوں نے جزوی طور پر میرے مطالبات مانے، انہوں نے مجھے دوائیاں، میرے سگریٹ، کچھ سامان میرے پاس باہر سے آیا تھا، لیکن اس دوران انہوں نے کوئی ملاقات الاؤ نہیں کی، کوئی ملاقاتی میرے پاس نہیں آیا۔ اور چوتھے دن جو ہیں حالات اسی طرح گزرے۔ چوتھی رات جب کی تو چونکہ وہ بلینکٹ دے دیے تھے، لیکن میٹرس تکیہ جو ہیں وہ انہوں نے، جب میری رہائی کا آرڈر ہو گیا 5ویں روز اور ٹی وی پہ پٹیاں چلیں، تو تب انہوں نے میٹرس لا کے دیا، جس کا مجھے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اسی روز تو رات کو میں پھر نکل آیا۔ بہرحال وہ جو بھی رویہ تھا، چونکہ وکیل ہوں اور بحیثیت ایک جج میں نے کافی عرصہ جیلوں کے وزٹ بھی کیا تھا، تو اس طرح کا رویہ جو ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق سے بھی منافی ہیں، انتہائی انڈگنیفائیڈ ہیں۔ اور یہ میری جو اریسٹ تھی اس کی سمجھ تب آئی کیونکہ میں کسی مقدمے میں مطلوب نہیں تھا۔ دوسرا، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ ذرا آپ بند کریں نا، یہ آپ لوگ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں بار بار؟ مہربانی کریں اپنا یہ موبائل اٹھائیں یہاں سے۔ تو وہ پنجاب پولیس نے جو گرفتاری کی میری، تو یہ اب ساری صورتحال قوم کے سامنے ہے، یعنی ان سے ان کو کیا